سر اگر انجیل میں تعریف ہو چکی ہوئی ہے تو قرآن حکیم میں یہود و نصارہ کو ترغیب کیوں دلائی گئی ہے لوٹنے کی اپنے کتابوں کی طرف؟ بہت زبردست سوال ہے جی یہ، اور یہ مسلمانوں کے لیے بھی لمحہ فکری ہے جو تورات اور انجیل کی توہین کرتے ہیں۔ یہ تو غامدی صاحب نے آ کے تھوڑی ان کو شعور دیا ہے، مجھے ان سے علمی اختلاف اپنی جگہ، لیکن کم از کم انہوں نے بتایا کہ ان کتابوں کو پڑھیں، یہ نہ کہہ دیں کہ یہ تحریف ہوئی ہیں تو فارغ ہیں۔ واقعی قرآن پاک جا بجا اس کا ذکر کرتا ہے کہ تورات لے کر آؤ۔ ایک تو وہ مشہور آیت ہے نا سورہ الاحقاف کی، پارہ نمبر 26 کے پہلے صفحے کے اوپر یہ آتی ہے کہ ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین۔ نبی علیہ السلام ان سے فرماؤ کہ اگر تم قرآن کو نہیں مانتے ہو تو اس قرآن کے نزول سے پہلے جو اپنی کتابیں ہیں تمہارے پاس یا انبیاء کے آثار ہیں وہ لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ تو قرآن تو دلیل بنا رہا ہے کہ آپ لائیں پرانی باتیں، ان کے اندر کوئی ایسی بات موجود ہے جو ان فاسد عقائد کو سپورٹ کرتی ہے جو آپ کلیم کیے ہیں، تو لائیں دلیل۔ تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ کتابیں بھی اس درجے میں حجت ہیں۔ اسی طریقے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 93 ہے، کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، ہر طرح کا طعام حلال تھا بنی اسرائیل کے لیے، الا ما حرم اسرائیل علی نفسی، سوائے حضرت اسرائیل علیہ السلام، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ اسرائیل کہتے ہیں اللہ کا بندہ، عبداللہ کو ہبرو میں کہتے ہیں اسرائیل۔ اسرائیل نام سے کوئی چیڑ نہیں سر۔ علی نفسی من قبل، سوائے جو حضرت اسرائیل علیہ السلام یعنی یعقوب علیہ السلام نے، یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم نے جو یوسف علیہ السلام کے والد تھے، انہوں نے اپنے اوپر جو حرام کر لیا تھا وہ ایک بنی اسرائیل کے لیے یعنی وہ ایک بن گئی، اس حوالے سے ان کے اوپر ریسٹرکشن۔ ان سے پہلے تو یہ حلال تھا۔ ان تنزل التوراۃ قل فأتوا بالتوراۃ فاتلوها، نبی علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے ان سے کہو کہ فأتوا بالتوراۃ، لے کر آؤ تورات، فتلوها، اس میں تلاوت کر کے دیکھو، ان کنتم صادقین۔ اس کے پس منظر میں ہے کہ وہ کہتے تھے اونٹ کا گوشت حرام ہے، تو کہا گیا لاؤ تورات میں کہاں لکھا ہے اونٹ حرام ہے؟ تو قرآن تو کہہ رہا ہے تورات کی طرف جاؤ۔ لہٰذا وہ جو سنن دارمی کی حدیث ہے نا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تورات کے کچھ صفحے پڑھے ہوئے تھے تو نبی علیہ السلام جلال میں آئے، آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا اور آپ نے مطلب فرمایا کہ آج موسیٰ بھی زندہ ہوں، میری پیروی کریں، یعنی تورات کو پکڑا ہوا ہے۔ یہ بالکل جعلی اور جھوٹی روایت ہے، انتہائی ضعیف روایت ہے۔ مشکات کے سٹارٹ کے اندر میں اس کے اوپر بڑی دفعہ بول چکا ہوں، میرا رجوع بھی ریکارڈ ہوا ہے نا جو انجینئر محمد علی مرزا کے 5 رجوع، اس میں سے یہ بھی تھا۔ یہ تو قرآن کے خلاف ہے، اور شکر ہے اصول محدثین پہ بھی روایت ضعیف ہے۔ شیخ زبیر صاحب نے اسے ضعیف ڈکلیئر کیا ہے، البانی صاحب نے حسن لغیری ڈکلیئر کیا ہے، وہ فارمولہ لگا کے ضعیف جمع ضعیف۔ تو قرآن کے بھی یہ خلاف ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اس سے آپ، اور اس پہ میرا ایک دعویٰ ہے، ایز فار ایز توحید از کنسرن، آج کی تورات اور انجیل بھی بالکل محفوظ ہے۔ کوئی ایک ان ایمبیگوس سٹیٹمنٹ تورات اور انجیل سے نہیں نکال سکتا جو شرک کی طرف مائل کرتی ہو۔ تو کیا ہم مسلمانوں پر ان کتابوں کا احترام کرنا واجب ہے یا بالکل واجب ہے؟ کیوں نہیں واجب، بالکل واجب ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے بھی احترام کیا ہے۔ سنن ابی داؤد میں ایک حدیث ہے، رجم والے چیپٹر میں یہودیوں نے ایک مقدمے کے فیصلے کے لیے آپ کو بلایا، آپ ایک ایسے صحابی کو لے کے گئے جو عبرانی زبان جانتا تھا، کیونکہ نبی علیہ السلام کو تو عبرانی نہیں آتی تھی، تو وہ یہ چاہ رہے تھے کہ وہ چونکہ ایک اعلیٰ خاندان کا کوئی بندہ تھا وہ رجم کی سزا سے بچ جائے۔ زنا کے مقدمے کے لیے آپ گئے تھے، اس کے فیصلے کے لیے۔ تو جیسے نبی علیہ السلام یہودیوں کے مدرسے میں انٹر ہوئے، اس میں الفاظ ہے یہودیوں کے مدرسے میں، مدرسے یہودیوں کے بھی ہوا کرتے تھے، وہاں بھی بڑے بڑے علماء اور بزرگ بیٹھا ہوا کرتے تھے، پھر بھی وہ نبی کی دعوت قبول نہیں کرتے تھے، نبی سامنے موجود ہے۔ تو آج مدرسوں والوں نے 1400 سال بعد کہاں سے بات قبول کرنی ہے؟ بہرحال انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی رسپیکٹ کی، ایک بڑی سی گدی تکیہ لا کے نا نبی علیہ السلام کو پیش کیا، آپ اس تکیے کے اوپر بیٹھ گئے، آپ فرمایا تورات لے کر آؤ، میں تورات سے فیصلہ کروں گا۔ اب تو وہ بھاگنے کی گنجائش نہیں تھی نا، جس طرح ہم کہتے ہیں میں بخاری کھول کے بتاؤں گا، بخاری کو مانتا ہے دیکھ، تو بھاگنے کی گنجائش نہیں رہتی نا۔ نبی علیہ السلام فرمایا مجھے چھوڑو، میں تورات سے فیصلہ کروں گا۔ تورات منگوائی گئی، جب رجم کی سزا والا معاملہ ہے اس نے ہاتھ رکھ لیا، وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ اس کے نیچے وہ آیات موجود ہیں، ہاتھ اٹھاؤ۔ اس میں الفاظ ہے کہ جب وہ تورات لے کر آئے نا یہودی، نبی علیہ السلام نے اپنے پیٹھ کے نیچے سے گدی نکال کے سامنے رکھی اور خود زمین پر بیٹھ گئے اور تورات کو گدی کے اوپر رکھا۔ کتنی رسپیکٹ کی۔ اگلا سٹیپ دیکھیں، اگلا سٹیپ یہ کہ آپ نے فرمایا میں ایمان لایا اس کتاب پر اور اس کے نازل کرنے والے پر۔ جس طرح ہماری حدیث کی کتابوں میں کتنی ضعیف اور جھوٹی روایتیں بھی ہیں،
تو ہم پوری کتاب کو تو جھوٹا نہیں کہتے نا. ترمذی کو ترمذی شریف ہی کہتے ہیں نا، حالانکہ اس شریف کے اندر کتنی عجیب و غریب روایتیں موجود ہیں جعلی قسم کی، قرآن کے بھی خلاف ہیں، صحیح حدیث کے بھی خلاف ہیں، ابن ماجہ میں بھی موجود ہیں، ابو داؤد کے اندر بھی موجود ہیں، لیکن ہم ان کو مطلب پوری ابو داؤد کو تو فارغ نہیں کر دیتے نا، رسپیکٹ دیتے ہیں. یہ سامنے رکھی ہوئی ہے ٹیبل پہ، رسپیکٹ دی ہوئی ہے.